ذرا ایک پل کے لیے سوچ کلپنا کیجیے، آپ شام کے سمے اپنے گھر کی اور لوٹ رہے ہیں، سڑک لگ بھگ سنسان ہے، اچانک پیچھے سے کوئی آتا ہے، آپ کے سر پر بندوق تان دیتا ہے اور کہتا ہے پیسہ یا جان۔ اس ایک پل میں شاید آپ کو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، آپ ترنت اپنا بٹوا اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کی جان آپ کے پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن اب خود سے ایک سوال پوچھیے، اگر سچ میں آپ کی زندگی پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے تو پھر آپ اپنی پوری زندگی پیسوں کے بدلے کیوں بیچ رہے ہیں؟ ہم میں سے لوگ ہر صبح زیادہ جلدی اٹھتے ہیں، ٹریفک جھیلتے ہیں، گھنٹوں کام کرتے ہیں اور شام تک اتنے تھک جاتے ہیں کہ اپنے پریوار یا اپنے سپنوں کے لیے بھی سمے نہیں بچتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی محنت کر لیتے ہیں، بعد میں آرام کریں گے، لیکن بعد میں کب آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہی وہ سوال ہے جسے یہ کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ کیا پیسہ کمانا ہی جیون کا ادیش ہے، یا صرف پیسہ ایک سادھن ہے جس سے ہم بہتر جیون جی سکیں؟ لیکھک کا کہنا ہے کہ سمسیا پیسے میں نہیں ہے، سمسیا ہمارے سوچنے کے طریقے میں ہے۔ ہم نے پیسے کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اس کے لیے اپنی آزادی، اپنا سمے، اپنی صحت اور اپنے رشتے تک کی قربانی دینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لاکھوں لوگ اچھی تنخواہ کمانے کے باوجود خوش نہیں ہیں۔ ان کے پاس مہنگی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا سمے نہیں ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے لیکن من میں شانتی نہیں ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ فائنینشیل فریڈم کا مطلب صرف امیر بننا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایسا جیون بنانا جس میں پیسہ بھی ہو اور جینے کا سمے بھی۔ چیپٹر فرسٹ، انف کی طاقت۔ ہم سبھی جیون میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اچھی نوکری، بڑا گھر اور آرام دائک جیون، یہ سب ہماری اچھائیں ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی بیٹھ کر یہ طے کیا ہے کہ آخر آپ کو کتنا چاہیے؟ ادھکتر لوگوں کا جواب ہوگا تھوڑا اور۔ یہی تھوڑا اور انسان کو پوری زندگی دوڑاتا رہتا ہے۔ لیکھک نے اسے سمجھانے کے لیے فلفلمنٹ کرو کا سدھانت دیا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ پیسہ بڑھنے کے ساتھ ہماری خوشی ہمیشہ نہیں بڑھتی۔ پہلا استر، سروائیول۔ یہ وہ استھتی ہے جہاں انسان صرف اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر پاتا ہے، کھانا، پینا، رہنے کی جگہ اور ضروری کپڑے، بس اتنا ہی۔ اس استر پر انسان کا پورا دھیان کیول جیوت رہنے پر ہوتا ہے۔ وہ بھوشیہ کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ پاتا، کیونکہ اس کی ساری ارجا ورتمان کی ضرورتوں میں لگ جاتی ہے۔ دوسرا استر، کمفرٹ۔ جب آپ کی آے تھوڑی بڑھتی ہے تو آپ سروائیول سے باہر نکل کر کمفرٹ زون میں پہنچتے ہیں۔ اب آپ کے پاس اچھا گھر ہوتا ہے، نیمت بھوجن ملتا ہے، کچھ بچت ہونے لگتی ہے اور جیون پہلے سے آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہیں سے انسان پہلی بار راحت محسوس کرتا ہے۔ تیسرا استر، لگژری۔ اس کے بعد آتا ہے لگژری۔ اب انسان ضرورت کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی اچھائیں بھی پوری کرنے لگتا ہے۔ مہنگے کپڑے، نئے موبائل، برانڈڈ سامان، چھٹیاں، ریسٹورانٹ، گہنے اور ایسی کئی چیزیں جیون کا حصہ بننے لگتی ہیں۔ ان چیزوں سے خوشی تو ملتی ہے، لیکن زیادہ تر معاملوں میں یہ خوشی تھوڑے سمے کی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد وہی نئی چیز سامانیہ لگنے لگتی ہے اور پھر من کچھ نیا چاہتا ہے۔ اسے ہی منووگیان میں ہیڈونک ایڈپٹیشن کہا جاتا ہے۔ چوتھا استر، انف۔ یہی اس کتاب کا سب سے مہتوپورن وچار ہے۔ انف وہ اوستھا ہے جہاں آپ کی ضرورتیں پوری ہیں، جیون آرام دائک ہے، تھوڑی ولسیتا ہے اور سب سے مہتوپورن بات، آپ سنتشٹ ہیں۔ اب آپ کو دوسروں کو پربھاوت کرنے کے لیے چیزیں خریدنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا ہے وہ آپ کے لیے پریاپت ہے۔ لیکھک کے انوسار اصلی فائنینشیل فریڈم کروڑ پتی بننے سے نہیں آتی، وہ تب آتی ہے جب آپ اپنے لیے انف طے کر لیتے ہیں۔ کیونکہ جس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اسے کتنا چاہیے، وہ چاہے کتنا کما لے کبھی سنتشٹ نہیں ہوگا۔ پانچواں استر، کلٹر۔ یہ سب سے خطرناک اوستھا ہے۔ یہاں انسان کے پاس پہلے سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اور چاہتا رہتا ہے۔
نئی کار آنے کے کچھ مہینوں بعد اس سے بھی مہنگی کار چاہیے، نیا فون کچھ سمے بعد پرانا لگنے لگتا ہے۔ یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکھک کا کہنا ہے کہ اس اسطر پر لوگ چیزیں اس لیے نہیں خریدتے کیونکہ انہیں ان کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے خریدتے ہیں کیونکہ وہ ایک بھاونا خریدنا چاہتے ہیں۔ کسی کو مہنگی کار اس لیے نہیں چاہیے کہ اسے چلانے میں فرق پڑے، اسے چاہیے کیونکہ اسے سامان ملتا ہے۔ کسی کو برانڈڈ کپڑے اس لیے نہیں چاہیے کہ کپڑا بہتر ہے، اسے چاہیے کیونکہ اس سے آتم وشواس محسوس ہوتا ہے۔ یعنی اصلی ضرورت وستو کی نہیں، اس سے جڑی بھاونا کی ہوتی ہے۔ پیسہ خوشی کیوں نہیں خرید پاتا؟ اگر پیسہ ہی خوشی ہوتا تو دنیا کے سب سے امیر لوگ ہمیشہ سب سے خوش ہوتے، لیکن یہ واستوکتا الگ ہے۔ دنیا میں ایسے ان گنت لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، پھر بھی وہ تناؤ، اکیلے پن اور اسنتوش سے جڑ رہے ہیں۔ وہیں دوسری اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کی آय سامانیہ ہے، لیکن وہ اپنے پریوار، دوستوں اور اپنے کام کے ساتھ بے حد سنتشٹ جیون جیتے ہیں۔ فرق پیسے کا نہیں، سوچ کا ہے۔ جس ویکتی نے اپنے لیے انف طے کر لیا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوشی ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن جس نے انف طے نہیں کیا اس کی اچھائیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ چیپٹر 2، اپنے پیسوں کے عتیت سے شانتی بنائیے۔ پچھلے ادھیائے میں ہم نے سیکھا کہ جیون میں سب سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے انف کیا ہے، لیکن کیول اتنا جان لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کو آرتھک آزادی حاصل کرنی ہے تو آپ کو اپنے پیسوں کی سچائی کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ ادھیکانش لوگ اپنی سیلری جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کل کتنا پیسہ کمایا ہے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ سالوں کی محنت کے بعد واستو میں ان کے پاس بچا کتنا ہے۔ یہی کارن ہے کہ لیکھک کہتے ہیں کہ آرتھک بدلاؤ کی شروعات بینک بیلنس سے نہیں بلکہ ایمانداری سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کام ہے اپنی پوری کمائی کا حساب لگانا۔ شاید آپ کو یہ عجیب لگے، ہو سکتا ہے آپ سوچو کہ پرانی کمائی گننے سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن لیکھک کا کہنا ہے کہ یہ ادھیائے صرف پیسوں کا حساب لگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی سوچ بدلنے کے لیے ہے۔ جب آپ اپنی پہلی نوکری سے لے کر آج تک کی ہر کمائی کو جوڑنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے جیون میں لاکھوں روپے کمائے ہیں۔ تب آپ کے من میں ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر میں نے اتنا پیسہ کمایا تو وہ کہاں گیا؟ یہی سوال آپ کو اپنے خرچوں کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم آتا ہے نیٹ ورتھ نکالنا۔ نیٹ ورتھ کا مطلب ہے کہ آج آپ کے پاس واستو میں کتنا دھن ہے۔ اسے نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پہلے اپنی سبھی ایسیٹس لکھیے۔ اس میں آپ کی بچت، بینک بیلنس، نویش، زمین، گھر، واہن یا کوئی بھی ایسی چیز شامل ہوگی جس کی آرتھک قیمت ہے۔ اس کے بعد اپنی سبھی لائبلٹیز لکھیے، یعنی ہوم لون، کار لون، کریڈٹ کارڈ کا قرض، دوستوں یا رشتہ داروں سے لیا گیا پیسہ اور ہر وہ راشی جسے آپ کو لوٹانا ہے۔ اب ایسیٹس میں سے لائبلٹیز گھٹا دیجیے، جو سنکھیا بچے گی وہی آپ کی نیٹ ورتھ ہے۔ کئی لوگوں کے لیے یہ پل بہت چونکانے والا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے برسوں تک اچھی کمائی کی، لیکن ان کے پاس بچا لفظ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہیں کچھ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ جتنا سوچتے تھے اس سے کہیں بہتر استھتی میں ہیں۔ لیکھک ایک مہیلا کی کہانی بتاتے ہیں۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی آرتھک یوگدان نہیں دیا، لیکن جب اس نے اپنی پوری کمائی کا ریکارڈ دیکھا تو پتہ چلا کہ اس نے ورشوں میں لگ بھگ $50,000 کمائے تھے۔ اس کھوج نے اس کا آتم وشواس اتنا بڑھایا کہ اس نے پہلے سے کہیں بہتر نوکری کے لیے آویدن کیا اور سفل بھی ہوئی۔ اس کا کہانی کا سندیش صاف ہے۔ کئی بار ہماری سب سے بڑی سمسیا پیسوں کی کمی نہیں ہوتی بلکہ خود پر بھروسے کی کمی ہوتی ہے۔ جب تک آپ اپنی آرتھک استھتی کو اسپشٹ روپ سے نہیں دیکھیں گے تب تک آپ صحیح نرنے نہیں لے پائیں گے۔ اس لیے لیکھک کہتے ہیں کہ سچائی چاہے جیسی بھی ہو اسے بھاگیے مت، کیونکہ بدلاؤ ہمیشہ سچائی سویکار کرنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ چیپٹر 3، پیسہ نہیں، آپ کی لائف انرجی سب سے قیمتی ہے۔ اب لیکھک اس کتاب کے سب سے مہتوپورن وچار پر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ کیول کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے،
اصل میں پیسہ آپ کی لائف انرجی ہے، لیکن لائف انرجی کا مطلب کیا ہے؟ سوچیے آپ نے کسی چیز کو خریدنے کے لیے 5,000 روپے خرچ کیے۔ یہ 5,000 روپے آپ کے پاس اچانک نہیں آئے، اس کے لیے آپ نے کئی گھنٹے کام کیا، صبح جلدی اٹھے، سفر کیا، محنت کی اور اپنا سمے لگایا۔ یعنی آپ نے کیول 5,000 روپے خرچ نہیں کیے، آپ نے اپنی زندگی بھی کئی گھنٹے خرچ کیے۔ یہی وجہ ہے کہ لیکھک کہتے ہیں جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو واستو میں آپ اپنی لائف انرجی خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس نظریے سے سوچنا شروع کر دیں تو آپ کی خریداری کرنے کی عادت پوری طرح بدل سکتی ہے۔ اب آپ کسی چیز کو دیکھ کر یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کی قیمت کتنی ہے، آپ پوچھیں گے اس کے لیے مجھے اپنی زندگی کے کتنے گھنٹے دینے پڑیں گے۔ یہی سوچ انسان کو بے وجہ خرچ کرنے سے روکتی ہے۔ اس کے بعد لیکھک کام یعنی ورک کی پریبھاشا بدلتے ہیں۔ سماج ہمیں بچپن سے سکھاتا ہے کہ کام کا مطلب پیسہ کمانا ہے، لیکن کیا سچ میں ایسا ہے؟ لیکھک کہتے ہیں کہ نہیں، کام کیول وہ نہیں ہے جس کے بدلے آپ کو سیلری ملتی ہے۔ اگر ایک ماں پورے دن اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے تو کیا وہ کام کر رہی ہوتی ہے؟ اگر کوئی ویکتی بنا پیسے لیے کسی کی مدد کرتا ہے تو کیا وہ کام نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان نئی چیزیں سیکھ رہا ہے، سماج کی سیوا کر رہا ہے یا اپنے پریوار کا دھیان رکھ رہا ہے تو کیا یہ کام نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اس لیے لیکھک کہتے ہیں کہ کام کا اصلی ادیش کیول پیسہ کمانا نہیں بلکہ جیون میں ارتھ اور یوگدان پیدا کرنا ہے۔ سمسیا تب شروع ہوتی ہے جب ہم اپنی نوکری کو ہی اپنی پہچان بنا لیتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے آپ کیا کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اپنے پیشے کا نام بتاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے انہیں لگنے لگتا ہے کہ وہی ان کی پوری پہچان ہے۔ اگر نوکری چلی گئی تو مانو ان کی پہچان بھی ختم ہو گئی۔ لیکھک کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ آپ کیول ایک کرمچاری نہیں ہیں، آپ ایک بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہیں، ایک دوست ہیں، ایک ماتا پتا ہیں، ایک انسان ہیں۔ آپ کی پہچان آپ کی نوکری سے کہیں بڑی ہے۔ مان لیجیے کسی ویکتی کا سپنا شکشک بننے کا تھا، لیکن زیادہ پیسے کے لیے اس نے ایک پروگرامر کی نوکری چھوڑ دی۔ اگر وہ پوری زندگی خود کو کیول پروگرامر مانتا رہا تو اس کے بھیتر ہمیشہ ایک خالی پن رہے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کی نوکری صرف کمائی کا مادھیم ہے اور اس کا اصلی ادیش شکشا دینا ہے تو وہ بھوشیہ میں اپنے سپنوں کی دشا میں کام کرنا شروع کر سکتا ہے۔ یہی سوچ انسان کو اندر سے آزاد بناتی ہے۔ لیکھک کا کہنا ہے کہ جس دن آپ ورک اور منی کے بیچ کا انتر سمجھ لیں گے اسی دن آپ کی زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ تب آپ پیسوں کے پیچھے نہیں بلکہ اپنے ادیش کے پیچھے چلنا سیکھیں گے۔ اور جب آپ کا ادیش اسپشٹ ہوگا تب پیسہ بھی ادھک سمجھداری سے استعمال ہوگا۔ چیپٹر 4، 3 سوال جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے سمجھا کہ پیسہ ہماری لائف انرجی ہے اور آرتھک آزادی کی شروعات اپنے واستوک استھتی کو سویکار کرنے سے ہوتی ہے۔ لیکن صرف یہ جان لینا کافی نہیں ہے۔ لیکھک کہتے ہیں اگر آپ سچ میں اپنے پیسوں پر نینترن چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ہر خرچ کو پرکھنا سیکھنا ہوگا۔ اسی ادیش سے وہ 3 ایسے سوال بتاتے ہیں جو آپ کی سوچ کو پوری طرح بدل سکتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا جس چیز پر میں نے اپنی لائف انرجی خرچ کی اس نے مجھے سچ میں خوشی اور سنتوشٹی دی؟ پہلی نظر میں یہ سوال بہت آسان لگتا ہے، لیکن اگر ایمانداری سے جواب دیا جائے تو یہ ہمارے کئی بھرم توڑ دیتا ہے۔ مان لیجیے آپ نے بہت مہنگا موبائل خریدا۔ شروعات کے کچھ دنوں تک آپ کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے اسے ہر کسی کو دکھایا، اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالی اور آپ کو لگا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے۔ لیکن کچھ مہینوں بعد وہی موبائل آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اب وہ پہلے جیسی خوشی نہیں دیتا۔ یعنی آپ نے اپنی لائف انرجی ایسی چیز پر خرچ کر دی جس کی خوشی کچھ سمے بعد ختم ہو گئی۔ یہی بات کپڑوں، جوتوں، گاڑیوں اور کئی دوسری چیزوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہتے کہ مہنگی چیزیں خریدنا غلط ہے، وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہر خریداری سے پہلے خود سے پوچھیے کیا یہ چیز واستو میں مجھے لمبے سمے تک خوشی دے گی یا صرف کچھ دنوں کا اتساہ ہے؟ اگر جواب دوسرا ہے تو شاید وہ خرچ ضروری نہیں تھا۔ دوسرا سوال،
کیا میرا خرچ مجھے میرے جیون کے ادیش کے قریب لے جا رہا ہے؟ ہر انسان کے کچھ سپنے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی دنیا بننا چاہتا ہے، کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے اور کوئی اپنے پریوار کو بہتر جیون دینا چاہتا ہے۔ لیکن سمسیا یہ ہے کہ ہم اپنے پیسوں کا استعمال اکثر اپنے سپنوں کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو پربھاوت کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسی کار خرید لیتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کیول دکھاوے کے لیے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر مہینے ایسی چیزوں پر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جنہیں کچھ سمے بعد یاد بھی نہیں رکھتے۔ پھر وہی لوگ کہتے ہیں میرے پاس نویش کرنے کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ لیکھک کہتے ہیں کہ سچائی یہ ہے پیسے نہیں بچتے بلکہ ہم انہیں غلط جگہ خرچ کر دیتے ہیں، اور آپ کا ہر خرچ آپ کو آپ کے لکష్य کے قریب لے جا رہا ہے تو وہ اچھا خرچ ہے۔ لیکن اگر آپ کا پیسہ صرف دکھاوے میں جا رہا ہے تو وہ آپ کی فائنینشیل فریڈم کو دور کر رہا ہے۔ تیسرا سوال، اگر مجھے پیسے کمانے کے لیے کام نہ کرنا پڑے تو کیا میں آج بھی یہیں زندگی جینا چاہوں گا؟ یہ اس کتاب کا سب سے گہرا سوال ہے۔ ذرا کلپنا کیجیے کہ آج سے آپ کی سبھی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اب آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب سوچئے، کیا آپ ہر صبح اسی سمے اٹھیں گے؟ کیا آپ وہی کام کریں گے؟ کیا آپ وہی لوگ چنیں گے جن کے ساتھ آپ سمے بتاتے ہیں؟ کیا آپ کی روزمرہ کی زندگی ویسی ہی رہے گی؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پسند کی زندگی نہیں بلکہ مجبوری کی زندگی جی رہے ہیں۔ لیکھک کہتے ہیں کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کا اصلی مطلب یہی ہے، اتنا پیسہ ہونا کہ آپ اپنے فیصلے خود لے سکیں۔ کام کرنا یا نہ کرنا آپ کی پسند ہے، مجبوری نہیں۔ فائنینشیل انڈیپینڈنس کا اصلی ارتھ۔ لوگ سوچتے ہیں کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کا مطلب کروڑ پتی بن جانا ہے۔ لیکھک اس سے سہمت نہیں ہے۔ ان کے انوسار فائنینشیل انڈیپینڈنس کا مطلب ہے آپ کی ضرورتیں آپ کی آئے پر پوری طرح نربھر نہ رہیں، اور آپ کے نویش، بچت اور دوسرے سادھن آپ کی ضروری زندگی چلا سکتے ہیں تو آپ پہلے سے کہیں زیادہ آزاد ہیں۔ یہی اصلی امیری ہے، کیونکہ امیر وہ نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، امیر وہ ہے جس کے پاس اپنے سمے پر سب سے زیادہ ادھیکار ہے۔ اس کتاب کے سب سے مہتوپورن سبق۔ اب تک ہم نے پوری کتاب میں کئی باتیں سیکھی۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے لیے انف طے کرنا ہے۔ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کے لیے کتنا پریاپت ہے تب تک آپ کی اچھائیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنی آرتھک استھتی سے کبھی مت بھاگیے۔ اپنی کمائی، بچت، نویش اور قرض کا ایمانداری سے حساب رکھیے۔ سچائی کبھی دشمن نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سدھار کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ تیسرا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ پیسہ آپ کی لائف انرجی ہے۔ ہر بار جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو صرف روپئے خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے خرچ کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچیے کہ کیا یہ آپ کی محنت اور سمے کے لائق ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے، آپ کی نوکری آپ کی پہچان نہیں ہے۔ اگر آپ کی نوکری بدل جائے تب بھی آپ کی اصلی پہچان نہیں بدلتی۔ آپ کا چرتر، آپ کا رشتے، آپ کے مولیہ اور آپ کا ادیش کہیں زیادہ مہتوپورن ہے۔ اور آخری سبق یہ ہے کہ فائنینشیل فریڈم کا مطلب کام چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ اپنے جیون کے فیصلے خود لینے کی آزادی پانا ہے۔ نشکرش، یور منی اور یور لائف صرف پرسنل فائنینس کی کتاب نہیں ہے، یہ جیون کو دیکھنے کا ایک نیا نظریہ دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سمے سیمت ہے، پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن بتا ہوا سمے کبھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے اپنی پوری زندگی صرف پیسہ کمانے میں مت بتائیے۔ ایسا جیون بنائیے جہاں پیسے آپ کے لیے کام کرے، نہ کہ آپ پوری زندگی کیول پیسے کے لیے کام کرتے رہیں۔ اپنے خرچوں کو سمجھیے، اپنے لکشیہ اسپشٹ کیجیے، اپنے لیے انف طے کیجیے اور ہر روپے کو اپنی لائف انرجی سمجھ کر خرچ کیجیے۔ جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی سب سے بڑی سمپتی آپ کا سمے ہے، اسی دن سے آپ کی فائنینشیل فریڈم کی یاترا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، آپ کو اپنی زندگی اور اپنے پیسوں میں کسی ایک کو چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح سوچ، صحیح یوجنا اور صحیح عادتوں کے ساتھ
آپ دونوں پا سکتے ہیں۔ یہی اس کتاب کا سب سے بڑا سندیش ہے۔